عزاداری کی عنوان سے ایک 4 مصرعے سماعت فرما لیں کہ عزاداری کیا ہے، اور ایک پیغام ہے ان 4 مصرعوں میں. سماعت فرمائیں کہ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، اور شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا. پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا. تو یہ عزاداری ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا. یہ عزاداری ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش رضا پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک باوزِ نعرہ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. یہ عزاداری ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا. اور مولا حسین کی شان میں 4 مصرعے سماعت فرما لیں کہ آ تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، آ تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے. آ تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے. تو اتنا بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے. اتنا بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا، اتنا بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے. اور اسی حوالے سے 4 سماعت فرما لیں کہ تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کا جوہر، تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کا جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کا جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. تو خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. ایک بار صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. آج کل ریاکاری کے حوالے سے 4 مصرعے سماعت فرما لیں کہ کذب و ریا کو اذن اشاعت نہ دیجیے، کذب و ریا کو اذن اشاعت نہ دیجیے، اور جھوٹی خبر کو حق کے اعتباط نہ دیجیے. کذب و ریا کو اذن اشاعت نہ دیجیے، جھوٹی خبر کو حق کے اعتباط نہ دیجیے، اور کچھ تو خیال کیجیے آداب حرب کا، مفرار کو تو داد شجاعت نہ دیجیے. کچھ تو خیال کیجیے آداب حرب کا، فرار کو تو داد شجاعت نہ دیجیے. صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. ایک مطلب اور چند اشعار جو ہے سماعت فرما لیں. جناب جرار اکبر آبادی صاحب کو تشریف فرمائیں کہ اشک عزا سے پیار کے بدلے کرتے ہیں بیزاری لوگ، اشک عزا سے پیار کے بدلے کرتے ہیں بیزاری لوگ، اور کیوں کرتے ہیں خود دوزخ میں جانے کی تیاری لوگ. اشک عزا سے پیار کے بدلے کرتے ہیں بیزاری لوگ، اور کیوں کرتے ہیں خود دوزخ میں جانے کی تیاری لوگ. اور لائے نمازے لائے روزے اشک عزا لائے کہ نہیں. توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ لائے نمازے لائے روزے اشک عزا لائے کہ نہیں. باب جنا پر پوچھیں گے یہ جنت کے سرکاری لوگ، باب جنا پر پوچھیں گے یہ جنت کے سرکاری لوگ. اور غالب کے الفاظ میں ان کا کس سے ہو جز مرگ علاج، غالب کے الفاظ میں ان کا کس سے ہو جز مرگ علاج. پالے ہوئے ہیں ذکر علی سے جلنے کی بیماری لوگ، پالے ہوئے ہیں ذکر علی سے جلنے کی بیماری لوگ. اور ہم سے پوچھو تم کو کیا معلوم کہ ہے کیا اشک عزا، ہم سے پوچھو تم کو کیا معلوم کہ ہے کیا اشک عزا. ان کی قیمت تم کیا جانو دوزخ کے ویاپاری لوگ، ان کی قیمت تم کیا جانو دوزخ کے ویاپاری لوگ. ہم سے پوچھو تم کو کیا معلوم کہ کیا ہے اشک عزا، ان کی قیمت تم کیا جانو دوزخ کے ویاپاری لوگ. اور اشک عزا پر تہمت بدعت رکھنے سے کیا ہوتا ہے. خاص توجہ کہ اشک عزا پر تہمت بدعت رکھنے سے کیا ہوتا ہے. ارے نادانی ہے پھینک رہے ہیں دریا میں چنگاری لوگ،
اشک عذاب پر تہمت بدعت رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اشک عذاب پر تہمت بدعت رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نادانی ہے پھینک رہے ہیں دریا میں چنگاری لوگ، اور ان کا مقصد نصرت مولا، ان کی دولت خاک شفا۔ ان کا مقصد نصرت مولا، ان کی دولت خاک شفا، اور رے کی حکومت کو کیا سمجھیں حر ایسے میں یاری لوگ۔ رے کی حکومت کو کیا سمجھیں حر ایسے میں یاری لوگ، ان کا مقصد نصرت مولا، ان کی دولت خاک شفا۔ رے کی حکومت کو کیا سمجھیں حر ایسے میں یاری لوگ، اور اب تو خدا کے فضل و کرم سے ظلم کے لہریں ساقط ہیں۔ اب تو خدا کے فضل و کرم سے ظلم کی لہریں ساقط ہیں، اور طوفانوں میں کرتے رہے ہیں شاہ کی ماتم داری لوگ۔ طوفانوں میں کرتے رہے ہیں شاہ کی ماتم داری لوگ۔ اور یہ شعر حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت ہی خاص توجہ چاہتا ہوں حضرات محترم کہ باب حوائج سے دوری کا یہ بھی ایک نتیجہ ہے۔ باب حوائج سے دوری کا یہ بھی ایک نتیجہ ہے، بیچ رہے ہیں درہم درہم نسلوں کی خودداری لوگ۔ باب حوائج سے دوری کا یہ بھی ایک نتیجہ ہے، بیچ رہے ہیں درہم درہم نسلوں کی خودداری لوگ۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب آصف صاحب قبلہ سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ صلوات بر محمد والا۔ اسلام کے چند اشعار ہیں کہ جو مہتاب ازا آشکار ہوتا ہے، جو مہتاب ازا آشکار ہوتا ہے، زمیں کے ساتھ فلک سوگوار ہوتا ہے، زمیں کے ساتھ فلک سوگوار ہوتا ہے، اور دل و دماغ اگر کر لیں بیعت بہلول، دل و دماغ اگر کر لیں بیعت بہلول، تو پھر بشر میں بہت اعتبار ہوتا ہے، تو پھر بشر کا بہت اعتبار ہوتا ہے، تو پھر بشر کا بہت اعتبار ہوتا ہے۔ اور علی کے ذکر سے وہ علی کے ذکر کے وہ آئینے سے جلتے ہیں، علی کے ذکر کے وہ آئینے سے جلتے ہیں، وہ جن کا وجہ نسب ناگوار ہوتا ہے، وہ جن کا وجہ نسب ناگوار ہوتا ہے، علی کے ذکر کے وہ آئینے سے جلتے ہیں، وہ جن کا وجہ نسب ناگوار ہوتا ہے۔ اور قسم حسین کی رفتار نور سے آگے، قسم حسین کی رفتار نور سے آگے، در حسین کا ہر راہوار ہوتا ہے، در حسین کا ہر راہوار ہوتا ہے۔ اور چراغ عشق ازا ہم وہی جلائیں گے، چراغ عشق ازا ہم وہی جلائیں گے، جہاں ہوا کا گزر بار بار ہوتا ہے، جہاں ہوا کا گزر بار بار ہوتا ہے۔ چراغ عشق ازا ہم وہیں جلائیں گے، جہاں ہوا کا گزر بار بار ہوتا ہے۔ اور سمیٹ لیتا ہے جنت کو ایک قطرے میں، سمیٹ لیتا ہے جنت کو ایک قطرے میں، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بطور خاص دیکھیں گے کہ ملے ہیں چہرے پہ اکبر کی خاک پا یوسف، ملے ہیں چہرے پہ اکبر کی خاک پا یوسف، جو اہل حسن میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو اہل حسن میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور کسی کے سجدوں پہ مت جائیے کہ شیطان بھی، کسی کے سجدوں پہ مت جائیے کہ شیطان بھی منافقت میں عبادت گزار ہوتا ہے، منافقت میں عبادت گزار ہوتا ہے۔ اور بطور خاص دیکھیں کہ یہ رن میں تیغ چلاتے نہیں علی اکبر، یہ رن میں تیغ چلاتے نہیں علی اکبر۔ اور عدو پہ آج پیمبر کا وار ہوتا ہے، عدو پہ آج پیمبر کا وار ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں فدا تھی
زلیخا جمال یوسف پر، وہاں فدا تھیں زلیخا جمال یوسف پر، اور یہاں تو جون پہ یوسف نثار ہوتا ہے۔ وہاں فدا تھیں زلیخا جمال یوسف پر، یہاں تو جون پہ یوسف نثار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بطور خاص دیکھیں گے، جرین پنجے سے یوں پکڑی گردنے دریا، جرین پنجے سے یوں پکڑی گردنے دریا، کہ جیسے شیر کا آہو شکار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کا آہو شکار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کا آہو شکار ہوتا ہے۔ آخری شیر کے وہ حر کو آتی ہے لے کر اذان اکبر کی، وہ حر کو آتی ہے لے کر اذان اکبر کی، یزیدیت کا اندھیرا فرار ہوتا ہے، یزیدیت کا اندھیرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اختصار کے ساتھ سلام کا ایک مطلع اور چند شعر دیکھیں قبلہ، کہ شہادتوں کے مقدر پہ رکھ دیا گیا ہوں، شہادتوں کے مقدر پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں بے گناہ ہوں خنجر پہ رکھ دیا گیا ہوں۔ کلام ہے بزبان امام حسین علیہ السلام کے شہادتوں کے مقدر پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں بے گناہ ہوں خنجر پہ رکھ دیا گیا ہوں، اور یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے، یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے، میں ہر زبان سخنور پہ رکھ دیا گیا ہوں، یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے، میں ہر زبان سخنور پہ رکھ دیا گیا ہوں، اور یہ اور بات کوئی فیضیاب ہو کہ نہ ہو، یہ اور بات کوئی فیضیاب ہو کہ نہ ہو، چراغ عقل ہوں ہر در پہ رکھ دیا گیا ہوں، یہ اور بات کوئی فیضیاب ہو کہ نہ ہو، چراغ عقل ہوں ہر در پہ رکھ دیا گیا ہوں۔ اور کبھی یہ شعر دیکھے گا بطور خاص، کہ کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرت عاشور، کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرت عاشور، کتاب حق کی طرح سر پہ رکھ دیا گیا ہوں، کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرت عاشور۔ تعزیہ تجوید یہ ہے کہ کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرت عاشور، کتاب حق کی طرح سر پہ رکھ دیا گیا ہوں، اور میرے لبوں پہ مہکنے لگا ہے سورہ کہف، میرے لبوں پہ مہکنے لگا ہے سورہ کہف، میں شاخ نیزہ کے منبر پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں شاخ نیزہ کے منبر پہ رکھ دیا گیا ہوں، اور یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں، یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں تشنا لب ہوں سمندر پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں تشنا لب ہوں سمندر پہ رکھ دیا گیا ہوں، اور سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں، سبھی حسین ہیں، جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں ایک سر ہوں 72 پہ رکھ دیا گیا ہوں، سبھی حسین ہیں، سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں ایک سر ہوں 72 پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں ایک سر ہوں 72 پہ رکھ دیا گیا ہوں، اور انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیوند،
انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیون، میں زخم زخم ہوں چادر پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں زخم زخم ہوں چادر پہ رکھ دیا گیا ہوں، وہ نظر اٹھا کے رضا مجھ کو دیکھتی ہے زمین، نظر اٹھا کے رضا مجھ کو دیکھتی ہے زمین، میں آسماں کے برابر میں رکھ دیا گیا ہوں، نظر اٹھا کے رضا مجھ کو دیکھتی ہے زمین، میں آسماں کے برابر پہ رکھ دیا گیا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں۔ کربلا کرب و بلا میں ہی سمٹ جائے ابھی، کربلا کرب و بلا میں ہی سمٹ جائے ابھی، غر علی کے شعر کو شہ سے اجازت مل گئی، صبر کو چہرہ کیا ہے حضرت شبیر نے، صبر کو چہرہ کیا ہے حضرت شبیر نے، اور وفا کو ثانیے حیدر سے صورت مل گئی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے، اور سن کر علی کا ذکر، سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ اب ان کو جا نماز بھی کرتی نہیں قبول، اب ان کو جا نماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے۔ ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری، ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری، سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑھ گئے، سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑھ گئے۔ صلوات آواز بلند۔ علم سے مشق سکینہ جری نے جوڑ دیا، علم سے مشق سکینہ جری نے جوڑ دیا، وفا نے دے دی سند اور قلم کو توڑ دیا، وہ ایک چلو میں پانی کو لے کے کیا پھینکا، دل فرات کو غازی نے یوں نچوڑ دیا، اور ہماری نظروں میں اوقات کچھ نہیں تیری، ہماری نظروں میں اوقات کچھ نہیں تیری، دلیر نے یہ کہا اور گھاٹ چھوڑ دیا۔ بطور خاص پیمبروں نے وضو آ کے کربلا میں کیا، پیمبروں نے وضو آ کے کربلا میں کیا، یہ کس نے دامن تشنا نبی نچوڑ دیا، لکھا تھا نام جری کا، لکھا تھا نام جری کا، فضا مہک اٹھی، بھگو کے اشکوں سے کرتاس کو نچوڑ دیا، بھگو کے اشکوں کو کرتاس سے نچوڑ دیا۔ اور جناب موجود صاحب شعر پیش کر رہا ہوں آپ۔ وفا شعار جری تھا غلط ہے یہ کہنا، وفا شعار جری تھا غلط ہے یہ کہنا، وفا نے صبر کے دامن میں دم کو توڑ دیا۔ مقطع پیش کروں۔ ثنا جری کی بھی شاویز اس ردیف کے ساتھ، ثنا جری کی بھی شاویز اس ردیف کے ساتھ، تو نظم کر کے بھی میں نے قلم کو توڑ دیا، تو نظم کر کے بھی میں نے قلم کو توڑ دیا۔ صلوات۔ ایک مطلع اور دو شعر۔ صدیوں سے زمانہ ہم پر طنز کستا ہے اور سوال اٹھاتا ہے کہ آخر مجلسیں کیوں کرتے ہیں، روتے کیوں ہیں۔ تو شیعان حیدر کرار کے لیے مجلس کیا ہے، مطلع خاص طور سے سماعت کریں۔ مجلس شہ جو بپا ہوتی ہے، مجلس شہ جو بپا ہوتی ہے، ہر غم دل کی دوا ہوتی ہے، مجلس شہ
جو بپا ہوتی ہے. اور یہ عقیدے کا شعر. بخش جائیں گے وہ جن کے لب پر, بخش جائیں گے وہ جن کے لب پر, واہ حسینہ کی صدا ہوتی ہے, واہ حسینہ کی صدا ہوتی ہے. اور کچھ سال قبل ایک فتویٰ جاری ہوا تھا ایران سے, آپ لوگ کو پتہ ہے, اس کے متعلق کہ روک وائز ناقمے کا ماتم, روک وائز ناقمے کا ماتم, ارے یوں بھی تبلیغ ازا ہوتی ہے, یوں بھی تبلیغ ازا ہوتی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. چند شعر. بی بی سکینہ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں, سماعت فرمائیں خاص طور سے. الوداع اے سکینہ, الوداع اے سکینہ, شمع زندان میں مگا دے کوئی, آخری رات ہے سکینہ کی, جا رہی ہے حسین کی بیٹی, جا رہی ہے حسین کی بیٹی, آخری رات ہے سکینہ کی. یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان, ساتھ تربات میں جائے گا اس کے, کوئی رباب سے کہہ دے, ارے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا, آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی, آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی, آخری رات ہے سکینہ
کی ہے جناب امیر کی پوتی، ارے انتہا اس پہ ہے غریبی کی، عالم نزیہ ہو گیا تاری، ارے سانس رکنے لگی ہے بچی کی، ریسماں اب تو کھول دے کوئی، ریسماں اب تو کھول دے اس کی، آخری رات ہے سکینہ کی۔ بی بی سکینہ جب زندان شام میں رو رہی تھی تو یزید کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو کس طرح بی بی سکینہ کو چپ کرایا گیا، سماعت فرمائیں کہ رونے والی کی چلتی سانسوں کو، ارے آج اس طرح روکا جاتا ہے، بند ہو جائے شور گریا کا، ارے سارے شبیر لایا جاتا ہے ملاقات باپ بیٹی کی، آخری رات ہے سکینہ کی، پاس بابا کے جانے والی ہے، ہائے اب تماچے کوئی نہ مارے گا، قبر میں تو غموں کی ماری کے، ارے کوئی گوہر نہیں اتارے گا، جا کے تربت میں چین پائے گی، آخری رات ہے سکینہ کی، شور یہ بیڑیوں کا کہتا ہے، ارے کوئی اٹھتا ہے کوئی گرتا ہے خبر یہ غریب بھائی کو، ارے دم بہن کا نکلنے والا ہے، اب اٹھاؤں گا اس کی قید زنجیر میں ہے ہاتھ میرے، ارے قبر کیسے بناؤں گا اس کی، بے کفن جائے گی بہن میری، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی۔
حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیدنا و شفیعنا و ہادی نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وقتلتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی کتابہ المبین هو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات بھیجیے محمد والے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نام بول دیجیے۔ سید علی مظہر، سید علی اظہر اور سید حسن کوثر ابن علی کوثر کی روح کو احسال کر دیجیے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد، صلوات بھیجیے آپ حضرات محمد وعلی محمد وعلی۔ واجب الاحترام معزز سامعین، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس مجلس کا، سورہ اسراء کی 81ویں آیہ کریمہ ہے، جس میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے کہ قل جاء الحق، جب حق آ جاتا ہے زہق الباطل، و باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، نیست و نابود ہونے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کو حق کو پہچاننا ہے، اور حق کے مقابلے پہ جو بھی آتا چلا جائے گا وہ سب باطل ہوتا چلا جائے گا۔ اب حق کیا ہے؟ آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں دین حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، میزان حق ہے، عدل حق ہے، توحید حق ہے، قیامت حق ہے، اس کے جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ سب حق ہے، پورا صراط جو ہے وہ حق ہے، صراط مستقیم حق ہے، پل صراط حق ہے، یعنی قسیم جنت والنار جو بھی ہونا ہے وہ سب حق ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں علی مع الحق و حق مع العلی۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات محمد والے۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد، یعنی جتنے بھی حق ہیں وہ سب علی کے ساتھ ہیں، اور ان کے مقابلے پہ جو آ رہا ہے وہ باطل ہے، یعنی مولا کائنات حق ہیں، اور حق کے مقابلے پہ جو بھی آ جائے، صفین میں آ جائے تو باطل ہے، جمل میں آ جائے تو باطل ہے، جو بھی مقابلے پہ آ جائے بس وہ باطل ہے۔ آج کا جو دور ہے، دیکھیں مولا کائنات کی کچھ باتیں ہیں، مجلس کو زیادہ لمبا نہیں پڑھنا ہے، بہت ہی مختصر 30 منٹ کے اندر اندر مجلس ختم ہونی ہے، اور 2-3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس مجلس میں، کہ ذاکروں پہ آج کے دور میں بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی ذاکر ہوں، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوں، ان پہ یہ الزام لگ جاتا ہے کہ جہاں انہوں نے مولا علی کے فضائل بیان کرنے شروع کیے
تو کہیں یہ اخباری تو نہیں ہو گئے؟ یہ فضائل امیر المومنین کے لیے ایک بہت بڑا زہریلا تیر ہے، کیونکہ ہمارے رسول جن کے رسالت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ان رسول نے ہم کو حکم دیا ہے زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ وہ مجلس چاہے 4 لوگوں میں بیٹھے ہو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی مجلس کا اہتمام ہو جائے، اگر آپ کہیں 4 لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اگر اس جگہ پہ ذکر علی نہ ہوا تو وہ جگہ کو باطل کہا گیا ہے، اس گفتگو کو باطل کہا گیا ہے۔ یعنی اپنی روزمرہ کی گفتگو میں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، کہیں پر بھی 4 لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پہ ذکر علی واجب ہے حکم رسول اللہ سے۔ تو ہم اپنی مجلسوں کو زینت دینی ہے، یعنی ذکر علی زینت دیتا ہے مجلسوں کو۔ اور جہاں ذکر علی ہو رہا ہے کہ صاحب آپ فضائل وہاں سے وہاں بڑھا دیتے ہیں، وہاں سے وہاں بڑھا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب نصیری بن جاتے ہیں۔ بھئی رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام دریا اور سمندر سیاہی بن جائیں، تمام آسمان اور زمین قرطاس بن جائیں، تمام شجر قلم بن جائیں، اور جنات اور ملک مل کے علی کے فضائل لکھنا چاہیں تو قیامت تک لکھتے رہیں، ختم نہ ہوں گے۔ تو جو مولا کائنات کے فضائل ہیں وہ تو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ اب بات یہاں پر سیدھی سی یہ ہے کہ صاحب ان میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ بھئی کچھ تو فرق ہوگا، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، کچھ تو فرق ہوگا اللہ میرے ان میں۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ جو ہے کن فیکن کا مالک ہے، اللہ جو ہے کن فیکن کا مالک ہے، وہ جو کہتا ہے وہ خلق ہو جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہے جب خلق کر سکتا ہے۔ اور ان کو وما کانا وما یکونا کا علم دیا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جو آدم سے پہلے تک گزر چکا وہ ان کو معلوم ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ ان کو معلوم ہے۔ اور اللہ نے اپنی مخلوق پر ان کو ولی بنا دیا، مخلوق پر، یعنی اللہ خالق ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اس مخلوق پر، وہ مخلوق کوئی بھی ہو، چاہے وہ شجر ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے چاند ستارے ہوں، چاہے سورج ہو، کوئی بھی ہو، ان پر یہ ولی ہیں، یعنی ان کا حکم چلتا ہے اللہ کی مخلوق پر، اس لیے یہ ولی اللہ ہوئے۔ ان کا حکم چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ کھسکتا ہوا نظر آ جائے، یہ اگر انگلی کا اشارہ کر دیں تو سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹتا ہوا نظر آ جائے۔ بھئی یہ ہے ولایت، اس کو خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہے ولایت، کیونکہ اللہ نے مخلوق پر ان کو سرپرست بنا دیا ہے، ولی بنا دیا ہے اپنا۔ اور یہ کہہ دیں اگر سوکھے ہوئے درخت کو ہرا بھرا ہو جائے تو ہرا بھرا ہو جائے، یعنی اللہ کی مخلوق پر حکم ان کا چلتا ہے۔ ایک صلوات آپ حضرات بھیجیے محمد والوں میں۔ یا زندہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کل کا کل حق تو سمٹ کے ان کے پاس آ گیا، اب ان سے جو مقابلہ کر لے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اگر حضرت علی کا حق تھا تو پھر وہ خاموش کیوں بیٹھے رہے، کیوں فلاں 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 بن گئے؟ بھئی آج سوالات ہیں نا، اگر حق تھا تو لے لینا چاہیے تھا۔ تو بھئی اللہ کے سامنے بھی شداد خدا بنا، نمرود خدا بنا، فرعون خدا بنا، اللہ نے قتل کیوں نہیں کر دیا، اس کا تختہ کیوں نہیں پلٹ دیا، اللہ کیوں خاموش؟ بس جیسے اللہ خاموش ویسے یہ خاموش۔ بھئی جیسے اللہ خاموش رہا، بھئی کتنی دن کہاں تک خدائی چلی ہے شداد کی؟ بتائیے، پوری کائنات پہ خدائی رہی ہے اس کی؟ نہیں۔ نمرود کی کہاں تک خدائی رہی ہے؟ ایک علاقے میں، بابل کے ایک علاقے میں خدائی رہی ہے اس کی، زبردستی، زور زبردستی سے، تلوار کے زور پہ خدا کہلوا رہا ہے، یا فرعون کہلوا رہا ہے۔ لیکن ان کی جو ولایت ہے، جیسے رسول اللہ کی رسالت جو ہے وہ عالمین کے لیے ہے، خالی دنیا کے لیے نہیں ہے، ایک فقط دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، تو یہ ولی بھی عالمین کے لیے بن کے آئے ہیں، یہ عالمین کے لیے ولی بن کے آئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ایک وقت میں 40 جگہ موجود ہونا، یہ اگر کہہ دے دیوار سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو جائے، یہ اگر چاہیں تو ستارے ان کے در پہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آ جائیں، تو یہ ولایت کے معاملات ہیں۔ اور ولایت کا معاملہ ہر امام کے پاس پہنچا۔ اگر 8ویں امام نے قالین کے شعر کو دیکھ کے کہہ دیا تو پھر وہ شعر جو ہے قالین پہ نہیں رہا بلکہ زندہ ہو گیا اور جادوگروں کو کھا گیا۔
یعنی اللہ نے ولایت ان کو سونپ دی ہے، جو چاہیں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بھائی اللہ نے خلق کیا بچے کو، بھائی شکم مادر میں بچہ آیا، تو بچہ خلق مولا کائنات نے نہیں کیا، یہ خالق نے کیا، لیکن مولا کہتے ہیں کہ میں شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہوں۔ کیا کرتے شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہوں، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ولایت ہے، خلق اللہ نے کیا، اس کے حاکم یہ ہو گئے، یہ چاہے جیسی تصویر بنا دیں۔ یہ امام حسن کی ولایت ہے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ تجھ کو مردوں میں بیٹھنے کے لیے کس نے کہا، تو عورت ہے، یہ نہیں کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ عورت ہو جا، کہ تجھ کو کس نے کہا مردوں میں بیٹھنے کے لیے، بس اتنے جملے میں عورت ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے ولایت۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد والوں کو۔ بس اللہ میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ اللہ خالق ہے اور مخلوق پر یہ حاکم بنے ہوئے ہیں۔ آج جو مجلس ہے اس کا عنوان ہے علم، اور یہ علم کے بہت سارے نام ہیں، آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ رایت اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور پرچم اس کو کہا جاتا ہے، علم اس کو کہا جاتا ہے، لوا اس کو کہا جاتا ہے، الگ الگ طریقے کے نام۔ اور رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ روز قیامت ایک علم ہوگا جس کو لوائے حمد کہا جاتا ہے، اور اس کے 70 پارچے ہوں گے، پرچم جو ہوں گے اس کے جو پھریرے ہوں گے 70 ہوں گے، اور ایک ایک پھریرا 70,000 سورج سے وزنی ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ 70,000 سورج کے برابر ایک پھریرا ہوگا، اور 70 پھریرے ہوں گے اس لوائے حمد کے، جو قیامت کے دن مولا کائنات روز محشر کے میدان میں لیے کھڑے ہوں گے، اور رسول اللہ مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے، اور وہاں علم لیے مولا کائنات کھڑے ہوں گے۔ اب آپ سمجھیے کہ جن کو دنیا میں علم سے محبت ہے وہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے نظر آئیں گے، اور جن کے نکاح ہی ٹوٹ جاتے ہیں علم دیکھ کر، وہ کہاں سے وہاں پہنچیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلے ایسے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتے۔ ہمارے خلاف کوئی بات جاری تو ہم آیت کا انکار کر دیں، ہمارے خلاف کوئی حدیث جاری تو ہم حدیث کا انکار کر دیں، بھئی یہ تو بات نہیں ہوتی۔ بھئی خیبر میں بھی تو علم ہی تھا، کچھ اور تھا۔ علیہ السلام اور رضی اللہ کی بات جہاں تک ہے، علیہ السلام ان کو کہا جاتا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے، اور جن پہ شک ہے کہ راضی ہوا یا نہ ہوا، یا دعا تو یہی ہے، رضی اللہ کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اس کا مطلب امت کو شک ہے کہ ابھی راضی نہیں ہوا۔ علیہ السلام وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جن سے رضا کا اعلان کر دیا کہ میں تم سے راضی۔ تو اب یہ رسول اللہ کی حدیث ہے خیبر کے موقع پر کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ دیکھیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں مجلس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ علم اٹھانے کا حق مرد کو ہی ہے۔ اگر گھر میں بھی کوئی تابوت اٹھ رہا ہے تو بھلے ہی 10 برس کا بچہ ہو، لڑکا ہو، علم اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تابوت کے ساتھ۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے دین کو نہیں چلا سکتے۔ اعلان رسالت ہے کہ علم اس کو دیا جائے گا جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی ابھی تک جو گئے تھے وہ فرار تھے، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا۔ اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اب آپ سمجھیے کہ جہاں جہاں بھی علم ہوگا اس قوم کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے، اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ تو جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہیں وہی تو محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ولایت کیا ہے؟ اب ولایت یہ ہے کہ حضرت علی کو رسول اللہ خیبر میں لے کے نہیں گئے، حضرت علی کو رسول اللہ نہیں لے کے گئے خیبر میں، اور وہاں پر 39 دن تک، بھئی اس لیے سب سے آگے ان لوگوں کو کیا جاتا تھا کہ بعد میں یہ شکایت کرتے تھے کہ اگر ہم کو بھیجا ہوتا تو ہم بھی یہ کام کر لیتے، اس لیے حضرت علی کو بعد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ رسول جانتے تھے، سب لوگوں کے مزاج سے واقف تھے، منافقت کو سمجھتے تھے، ذہنوں میں کیا پنپ رہا ہے وہ بھی سمجھتے تھے، کون زبانی کلمہ پڑھنے والا وہ بھی جانتے تھے، کون دل سے کلمہ پڑھنے والا وہ بھی جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ اور 39 دن تک یہ لوگ فرار ہو کے آئے۔ اب رسول خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کیونکہ رسول کوئی عمل ہی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے آواز نہ آئے۔ جبریل حاضر ہوئے ایک دعا لے کر، یا رسول اللہ اس دعا کو پڑھیے، کیا ہے؟ ناد علی مظہر لجائے
اس میں ایک جملہ آتا ہے اون لکا فی النوائب، ہم نے مدد بھیج دی. تو اب حضرت علی کو آپ مددگار نہ کیجیے کہیے، کیونکہ اللہ نے اون کہا ہے. اون کا مطلب ہے مدد. علی کا نام ہی مدد ہے. علی کا نام ہی مدد ہے. اور کس کی مدد ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مدد کا نام ہے علی. کہ یہ اون اللہ کا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایت کا یا علی ادرکنی. دیکھیے یہاں پر حضرت علی سے رسول اللہ دعا کر رہے ہیں. پروردگار نے دعا بھیجی ہے کہ علی کو پکارو، کیونکہ وہ مظہر العجائب بھی ہیں، وہ غموں کو دور کرنے والے بھی ہیں، وہ مدد بھی ہیں، اور ان کو ان کی ولایت کا واسطہ دو. جہاں ہم لوگ یہ احتراماً اور عظمت کے تحت یہ جملے استعمال کرتے ہیں کہ بے عظمت کا یا اللہ ہو، بے نبوت کا یا محمد ہو، یہ نعت علی کے صیغے میں نہیں ہے. یہ ہم عظمتاً محبتاً ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کسی مصیبت میں ہیں اور آپ کو نعت علی پڑھنا ہے تو اس میں صرف بے ولایت کا یا علی ہی پڑھنا ہے. آپ اس بات کو سمجھیے، اس کو صرف بے ولایت کا یا علی یعنی جتنی اللہ نے بھیجی ہے اتنی ہی پڑھنا ہے. وجہ یہ ہے کہ علی کے حق کے واسطے سے، علی کی ولایت کے واسطہ دے کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ تو الگ بات ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس کوئی بیمار آتا تھا، پریشان آتا تھا، تو رسول اللہ اس کے حق میں دعا کرتے تھے اللہم ارحم فلاں بن فلاں بحق علی بن ابی طالب. پروردگار اس کی پریشانی کو دور کر دے، تجھے علی کے حق کا واسطہ ہے. اور کچھ لوگ منافقین سوچتے تھے کہ یہ جس کو بھی دعا کرتے ہیں علی کے حق کا واسطہ. پھر ایک صاحب ان میں سے آئے منافق، کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بڑا پریشان ہوں. کہا کہ اللہم ارحم بحق علی بن ابی طالب، پروردگار اس کے اوپر رحم فرما، تجھے علی کے حق کا واسطہ. جب سب کے لیے یہی دعا ہو گئی تو کہا کہ ہمارے سب کے لیے بھی علی کا حق کا واسطہ دیا. اب جب علی کو کوئی پریشانی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق کا واسطہ دیا جائے. مکے کا واقعہ ہے، 4 سال کے بعد مدینے میں جب پہنچے تو وہاں مولا کائنات رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آج طبیعت جو ہے میری بڑی بے چین ہے، بڑی پریشانی ہے. اب یہ لوگ یاد آ گئی وہ بات، کہا کہ آج علی پریشان ہے تو آج ہو سکتا ہے ہمارے حق کا واسطہ دے دیا جائے. لیکن ادھر رسول اللہ گئے اور حضرت علی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہم ارحم علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. پروردگار تو علی کی پریشانی کو دور کر دے، تجھے علی کے حق کا واسطہ ہے. ایک سلوات بھیج دیے محمد والے محمد. یا علی اللہم صلی اللہ محمد. تو یہ ہے ولایت. اور یہاں پر مولا کائنات ہے 39 دن کے بعد جب یہ نعت علی ادھر سے آئی، ادھر مولا کائنات نے قمبر سے کہا کہ گھوڑا تیار کرو، اور مولا گھوڑے پر بیٹھ گئے. قمبر نے کہا کہ مولا میں بھی چلوں گا. کہا کہ رکاب پکڑ لو، آنکھ بند کر لو. رکاب پکڑی، آنکھ بند کی، اور ادھر مولا رسول اللہ کے سامنے حاضر ہیں. اور آنکھیں جو ہیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، اور مولا نے لعاب دہن رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں لگایا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لعاب کے تو معنی آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس کو اگر دنیاوی اعتبار میں کہا جائے تو بڑا حقارت آ جائے گی اس لفظ کو لینے سے. لیکن لعاب کہا کہ یہ تو منہ سے نکلنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کا پاک تھا اس لیے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا. سارا لعاب نجس نہیں ہوتا، اتنا ہی پاک ہے کہ جتنا آپ اپنے لب سے لے کر قرآن کے اوراق پلٹتے ہیں. وہ قرآن کا اوراق پلٹتے ہیں نا لعاب سے، بس ایسے ہی لعاب اس قرآن ناطق کی آنکھوں میں رسول اللہ نے لگایا اور آنکھیں ٹھیک ہوئی. ایک سلوات آپ حضرات بھیجیے محمد والے محمد صلی اللہ. اللہم صلی اللہ محمد والے. یہ ہے ولایت کی بات. اور جب مولا کائنات آئے اور علم ان کے ہاتھ میں دیا گیا، اور علم کے اوپر ایک پھریرے کے اوپر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. اب علی آ گئے، مدد آ گئی، اب فتح تو قریب ہے. اور ادھر مولا کائنات گئے، لشکر کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ کتنا ہے، ساتھ جائے گا کہ نہیں جائے گا. اور پہلی بار اس خیبر کی جنگ میں مولا کائنات نے تیز رفتار گھوڑا لیا، جبکہ مولا کائنات تیز رفتار گھوڑا استعمال نہیں کرتے تھے. اور لوگ کہتے بھی تھے یا علی آپ تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں؟ کہا کہ نہ مجھے بھاگنا ہوتا ہے
اور نہ کسی کا پیچھا کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ علی جنگ میں پیچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ جب کوئی مجھ سے جان بچا کے بھاگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ علی سے بھیک مانگ رہا ہے، اور علی سے کچھ مانگا جائے اور علی نہ دے، اس لیے کمزور گھوڑا استعمال کرتے ہیں. لیکن خیبر میں تیز رفتار گھوڑا استعمال کیا گیا، اور اتنی تیز گئے کہ لشکر بہت پیچھے رہ گیا. اور مولا کائنات خیبر کے پاس، وہاں یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کے مرحب سے کہا کہ آج تیرا خاتمہ یقیناً ہے. کہا کیونکہ ہم اپنی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں کہ تجھ کو وہ قتل کرے گا جس کو لشکروں کی ضرورت نہیں ہے. تجھ کو وہ قتل کرے گا یا علی جس کو لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آ گیا ہے. اور آنے کے بعد مولا کائنات نے ایک پتھر پر علم کو گاڑ دیا. دیکھیے پتھر پہ علم گاڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن یہ ولایت ہے، اللہ کی مخلوق ہے پتھر، اور حق ولایت امیر المومنین کے پاس ہے. چاہیں تو جس کو جب چاہے موم بنا دیں. اور پتھر پر علم کو گاڑ دیا گیا. پھر اس عالم نے کہا دیکھیے ایسے لوگوں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ علم سے امامت کو جو سمجھ رہا ہے اپنے علم سے، دیکھیے اس نے وہاں پہ ایک کراس کوشچن کیا، کہا کہ یا علی یہ آج کوئی فضیلت نہ ہوئی. کہا کیوں؟ کہا کہ ایک ستارہ ہے، وہ جب اس مقام پر ہوتا ہے اس کے ذیل میں جو بھی چیز آ جاتی ہے وہ سب موم بن جاتی ہے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ستارہ اس وقت وہاں موجود ہے، اور اس کے نیچے یہ پتھر آ گیا، اب یہ موم بن چکا ہے. حضرت علی نے، اب دیکھیے ولایت یہاں سے شروع ہوتی ہے، کہا کہ تو بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور علم کو وہاں سے جو نصب ہوا تھا اٹھا لیا. کہا کہ اب مجھے بتا کہ کس پتھر پہ میں اس علم کو گاڑ دوں. اب بتا کہ میں کس پتھر پہ اس علم کو گاڑ دوں. اور علم لے کے جب مولا کائنات چلے تو بس قدموں میں گر گیا. کہا کہ یا علی رک جائیے. کہا کیا؟ کہ جیسا آج تک نہ ہوا وہ ستارہ کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، لیکن آپ چلے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے وہ ستارہ چلتا نظر آ رہا ہے. یا علی اللہم صلی اللہ. تو مولا نے کہا کہ ستارے ہمارے تابع ہیں، ہم ستاروں کے تابع نہیں ہیں. تم نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اس ستارے کے ذیل میں جو چیز آتی ہے وہ موم ہو جاتی ہے، لیکن ہم جہاں چاہیں اس ستارے کو لے جائیں. اور علم کو پتھر پر گاڑ دیا. اور اس کے بعد جب مرحب سے مقابلہ ہوا تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی نے دھوکے سے مار دیا. ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب کہنے والے یہاں کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مرحب کو اپنی ماں کی وصیت یاد آ جائے. مرحب کی ماں نے کہا تھا بیٹا چاہے جس سے لڑنا، لیکن کبھی حیدر کے نام کو کوئی آ جائے تو اس سے مقابلہ نہ کرنا. کہا ماں، وہ کاہن تھی، وہ کوئی مومنہ نہیں تھی، وہ کاہن تھی، جادوگر تھی. اور جادوگر کے، چونکہ اس وقت جو جادوگر تھے وہ بھی شیطان جو ہے، جہاں اس کی منزلیں تھیں، جہاں جناتوں کی حد تھی، آسمانوں پہ فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے، راہ کے دنیا میں لوگوں کو بتاتے تھے. یہ کاہنوں کا زمانہ تھا. اور اس نے کہا تھا کہ میں حیدر کے نام سے نہ لڑنا. تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ حیدر کے نام سے کیوں نہیں؟ کہا کہ جس کا نام لینے سے ہمارے سارے جادو ختم ہو جاتے ہیں. جس کا نام لینے سے ہمارے سارے جادو نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ حیدر کا نام ہی حق ہے، اور حق کے سامنے جو آتا ہے وہ باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے. تو کہا کہ جس کے سامنے ہماری ساری جادوگری ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو مرحب اس بات کو بھول گیا تھا. مرحب اس بات کو بھول گیا تھا. علی نے یاد دلایا. دیکھیے یہ مزاج امیر المومنین ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں علی بن ابی طالب، کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب جیسے ہی حیدر کا مرحب کو یاد آ گیا میری ماں نے منع کیا تھا، اور واپس جانے لگا. کہا کہ نہیں میں آپ سے نہیں لڑوں گا کیونکہ میری ماں نے منع کیا. راستے میں شیطان ملا. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کوئی ضروری تھوڑی یہی حیدر نام کے ہوں، اور بھی تو بہت ہو سکتے ہیں حیدر نام کے. اور پھر لوگ تجھے تانے دیں گے کہ اتنا بڑا پہلوان میدان سے فراری اختیار کر لی. کچھ بھی تھا، کافر تھا، لیکن غیرت مند تھا مرحب. کہا کہ اب چاہے وہی حیدر کیوں نہ ہو، لیکن میدان سے بھاگوں گا نہیں. مرحب دیکھیے میدان سے نہیں بھاگوں گا. اور آیا، اور اس نے آنے کے بعد وہ ہمیشہ دو ہتھیار رکھتا تھا. تلواریں دو ہیں، تیر کمان دو ہیں، گھوڑا ایک ہے، زرہ بھی پہنے ہوئے، سب کچھ ہے. دو دو چیزیں، دو دو ہتھیار رکھتا تھا. مولا نے جب اس کے دیکھا، کہا کہ میں 2 نیزے رکھتا ہوں، 2 تلواریں رکھتا ہوں، 2 تیر کمان رکھتا ہوں.
مولا نے کہا کہ یہ تو عدل نہ ہوا، عدل تو یہ ہے کہ تو بھی 2 ہو جا اور تیرا گھوڑا بھی 2 ہو جائیں۔ اور یہ کہہ کے جو تلوار چلائی ہے، یہ جو کہہ کے تلوار چلائی تو مرحب کو بھی 2 کیا، گھوڑے کو بھی 2 کیا، اور زمین کے حصوں کو کاٹتے چلی گئی۔ اب صاحب یہاں پہ اللہ کا حکم آیا کہ جبریل جا کے پر بچھا دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ پر بچھے، تلوار رک گئی۔ کچھ مورخین نے لکھا کہ جبرائیل کے 3 پر کٹ گئے تھے، کچھ نے کہا نہیں کٹے تھے، کٹے بھی اور نہیں بھی کٹے۔ بھئی ایک شیعہ عالم سے پوچھا گیا کہ بولے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے کہ بھائی کٹے بھی اور نہیں بھی کٹے۔ کہا کہ وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کہا کہ حضرت اسماعیل کے گلے پر حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، بھائی چھری چلائی تو ذبح تو نہیں ہوئے لیکن ذبیح اللہ کہلائے۔ بھئی ذبح تو ہوئے نہیں لیکن ذبیح اللہ کہلائے۔ لیکن جب ماں نے گھر میں کرتا بدلا تو چھری کا نشان دیکھا گلے پہ تھا، ذبیح اللہ بھی ہیں، ذبح بھی نہیں ہوئے، بس ایسے جبریل کے پر کٹے بھی ہیں اور نہیں بھی کٹے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دیے محمد والے یا علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ولایت کی بات ہے۔ دیکھیں مخلوق پر یہ حاکم ہیں، یہ مردے کو زندہ کر دیں، زندہ کو مردہ کر دیں، جو چاہے سے اختیارات ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے، سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں۔ وہ خالق ہے اور اس کی مخلوق پر یہ حاکم ہے، خالی مولا کائنات نہیں ہے۔ اب امام حسن امام حسین کا بھی تو بچپن کا واقعہ ہے۔ بھئی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ راہب آیا رسول اللہ کے پاس، کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے۔ آج اس میں ایک نیا شگوفہ چھوڑا گیا ہے۔ دیکھیے لوگ ہیں بڑے عقل باطل کی طرف لگاتے ہیں، کبھی حق کی طرف بھی لگائیں تو شاید ان کا بخشش ہو جائے۔ کہا کہ وہ راہب جو ہیں وہ تو شادی نہیں کرتے تھے۔ کیا لے کے آئے کہ راہب جو ہیں وہ تو شادی نہیں کرتے تھے، جب وہ شادی نہیں کرتے تو اولاد مانگنے کیوں چلے گئے؟ بھائی پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم کو امام حسین کی ولایت پہ شک ہے؟ بھائی پہلا سوال تو یہی ہے۔ چلیے راہب نہیں کوئی اور آیا، اس کی اولاد نہیں ہے، کیا امام حسین اولاد عطا نہیں کر سکتے تھے؟ اب یہاں پہ وہ چلیے راہب کی اب دلیل دیتے ہیں کہ راہب اولاد شادی کرتے تھے نہیں کرتے تھے۔ اب ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ ایک سماج ہے جس کو برہمن کہا جاتا ہے، کچھ برہمچریہ ہوتے ہیں، کچھ گرہست جیون کا پالن کرتے ہیں۔ بھئی سبھی کے اوپر تو لاگو نہیں ہوتا کہ سبھی برہمچریہ ہو جائیں، کچھ شادی کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ ایسے راہب کہتے ہیں بڑے عالم کو۔ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی سیرت اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی تو ہم نے بھی نہیں کی، اور کچھ لوگوں نے شادی کی۔ بھئی شادی کی جبھی تو نسل آگے بڑھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مباہلہ میں سامنے کون آیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے حواری تو تھے، نصارہ تو تھے سب کے سب، اور ان کے بڑے بڑے عالم تھے راہب۔ تو راہب تو شادی نہیں کرتے، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں؟ بیٹوں کو منگانا بتا رہا ہے کہ راہبوں کی اولاد ہوتی تھی۔ ایک سلوات بھیج دیے محمد والے محمد۔ بھئی بیٹوں کو آواز دینا بتا رہا ہے کہ ان کی اولاد ہوتی تھی۔ اب وہ راہب آیا، وہ راہب کیا سوچ کے آیا؟ وہ یہ نہیں تھا اس کو کہ رسول اللہ رسول نہیں ہے یا نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی علم اتنا تھا اس کے پاس کہ وہ جانتا تھا کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ عیسیٰ جیسے ہی نبی ہیں یا ان سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر عیسیٰ جیسے ہی ہیں تو پھر میں حضرت عیسیٰ کے دین پہ صحیح، اور ان سے اگر یہ فضیلت رکھتے ہیں تو پھر میں ان کا دین چھوڑ کے ان کے دین پہ آ جاؤں۔ مقصد یہ بھی تھا اس کا۔ اور وہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا، سلام کیا اور بیٹھا۔ کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ بے شک۔ کہا کہ یہ بتائیے کیا میرے نصیب میں اولاد ہے؟ رسول اللہ نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ دیکھیں جتنا سوال تھا اتنا ہی جواب ملا۔ سوال اتنا ہی تو تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیجئے۔ اس نے تو پوچھا تھا کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے؟ دیکھا رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ہے، اور وہ وہاں سے مایوس چلا۔ کہا کہ بس جیسے حضرت عیسیٰ نے مجھے بتایا ایسے انہوں نے بتایا۔ جیسے باہر نکلا امام حسین ادھر سے تشریف لائے، کہا کہ میرے نانا کے دربار سے کوئی مایوس نہیں آیا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کہا کیا ہوا؟
نانا یہ مایوس کیوں؟ کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا میرے اولاد ہے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، تم بھی دیکھ لو۔ بس یہاں پہ عیسائی چکرایا، کہا کہ کیا یہ آپ کے بعد آنے والے نبی ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ ہمارے بعد آنے والے ولی ہیں۔ اب یہ ولایت سمجھائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ اور امام حسین میں معاذ اللہ ایک جنگ چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ولایت کے پھول ہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ رسول اللہ نے جب کہا کہ حسین تم لوہے محفوظ پر دیکھ لو، اب وہ عیسائی کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی امام حسین کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ امام حسین نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ کیوں پریشان ہو، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا کہ اب تو بھی دیکھ، اب تو بھی لوہے محفوظ پہ دیکھ۔ اور وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اس راہب کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ادھر امام حسین نے انگلی سے کچھ اشارہ کیا اور وہ راہب دیکھ رہا ہے کہ ایک بیٹا حسین ابن علی نے عطا کیا، وہ لوح محفوظ پہ دیکھ رہا ہے۔ ادھر امام حسین کہا کہ میں نے ایک اور بیٹا دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہاتھ آتا ہے اور تقدیر میری لکھتا چلا جاتا ہے۔ ایک نہیں 7 بیٹے عطا کر دیے گئے۔ ایک سلوات بھیج دیا حضرت محمد والے محمد۔ بھائی اب سمجھ میں آ رہی نا، ولایت یہ ہے، یہ اللہ نے جو مخلوق ہیں ان کے تقدیروں کو بدل دینے والے یہ لوگ ہیں۔ بھائی حضرت لقمان علیہ السلام بھی تو ہیں، اللہ نے ان کو نبوت دی، لیکن انہوں نے بہت سے لوگوں کو تو نبی بنا دیا، اللہ نے پوچھا بھی نہیں کہ تم کو نبی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے۔ حضرت لقمان وہ واحد ہیں کہ جن سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو نبوت چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا حکم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اگر تو میری رائے لے رہا ہے تو مجھے نبوت نہیں چاہیے۔ بھئی حضرت لقمان نے نبوت لینے سے انکار کر دیا، تو یعنی نبی نہیں ہے لیکن نبی جیسے ہیں، نبوت سے انکار کر دیا۔ اور سورہ لقمان اللہ نے ان کی شان میں نازل کر دی۔ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرض کا علاج، ان کی دوائیاں تیار کر دی۔ کہا کہ 300، کہا کہ ان میں سب سے افضل کون سی دوا ہے؟ کہا کہ ان 300 کے علاوہ ایک دوا سب سے افضل ہے، بہت توجہ کے ساتھ۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ عزت دینا اور محبت دینے سے بہتر کوئی سی دوا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حکیم لقمان؟ کہ عزت دینا اور محبت دینے سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے، کوئی بہتر دوا نہیں ہے۔ کہا کہ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو، کہا کہ دوا کو دگنا کر دیا جائے، ڈوز بڑھا دی جائے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو یہ نبیوں کی بات ہے، لیکن نبی ولی نہیں ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو، ہاں حضرت یوسف کو، حضرت یعقوب ان کے باپ ہیں، نبی ہیں، لیکن اللہ نے حضرت یوسف کو یعقوب کا بھی ولی بنایا۔ اسی لیے حضرت یعقوب اور ان کے 10 بیٹوں نے سجدہ کیا ہے حضرت یوسف کے آگے۔ یعنی یہ قرآن ہے یہ تو، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ سورج کون تھے؟ وہ نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ باپ بھی سجدہ کر رہا ہے، بیٹے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی ولایت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ باپ کو ملتی ہے بیٹے کو نہیں ملتی ہے، کس کو اللہ عطا کر دے یہ اللہ کی طرف سے ہے، منصوص من اللہ ہے ولایت، اور یہ امیر المومنین کو ولایت دی گئی ہے۔ عزیزان محترم، بہت ہی جلدی میں اپنی باتوں پہ آتا ہوا، اسلام میں رسول اللہ نے 4 علمدار بنائے۔ بھئی خیبر میں جب علم کا اعلان ہوا تو رات بھر لوگ یہ سوچتے رہے کہ علم ہم کو مل جائے گا، کل علم ہم کو مل جائے گا، ہم کو مل جائے گا۔ رات بھر جاگنے کو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ شب داری۔ کس کو لے کے شب داری تھی؟ علم کو لے کر۔ سارے اصحاب رسول علم کو لے کر شب داری کر رہے تھے خیبر میں، اور علم نہیں ملا تو آج وہی بدعت کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی علم نہیں ملا تو آج وہ بدعت کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھائی کوئی چیز وہ بلی کو انگور نہ ملے تو کھٹے۔ تو یہ شب داریاں اور یہ سب چیزیں تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور حق کی بات ہے، جہاں حق آ جائے تو باطل تو نیست و نابود ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال 4 علمدار رسول اللہ کے دور میں ہوئے۔ سب سے پہلے علمدار ہیں حضرت امیر حمزہ، اور امیر حمزہ جنگ احد ہے،
اور وہاں پر ابو سفیان کا لشکر جھنڈے لے کے آیا. دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے. کیا لے کے آئے؟ جھنڈے. اور وہ جھنڈوں کے ساتھ کچھ عورتیں آگے ناچتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ یہ کہتی آ رہی تھی کہ ہم چاند ستاروں کی بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب مولا کائنات رسول اللہ سے کہے تھے کہ یا رسول اللہ 2 ٹکے کی عورتیں میرے سامنے ناچتی ہوئی آ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حکم دیجئے. یعنی علی کی غیرت کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور رسول اللہ نے دیکھیے یہاں پہ بھی مزاج کیا تھا. ایک درہ تھا خیبر احد میں، پہاڑ جو احد کا ایک درہ تھا، وہاں پہ 50 لوگوں کو بٹھا دیا رسول اللہ نے تیر لے کر کہ چاہے فتح اسلام کی ہو یا نہ ہو، تم کو یہ جگہ، یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے. اور 50 تیر اندازوں کو بٹھا دیا وہاں پر. کچھ بھی حالات ہوں جنگ کے، لیکن تم کو یہ جگہ جب تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے نہیں چھوڑنا. اور ادھر مولا کائنات نے جو حملہ ور ہوئے، اور جناب امیر حمزہ جو حملہ ور ہوئے، اور ادھر فوج ابو سفیان بھاگ گئی سب. اور جب سب بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ جو درے پہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو سارا مال لوٹ جائے اور ہم یہیں کھڑے رہیں. دیکھیے یہ یقین کامل نہیں تھا رسالت پہ، معرفت نہیں تھی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ ہم کو یہاں بٹھا کے بھول گئے ہوں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو ایسا نہ ہو کہ سارا مال لوٹ جائے. ادھر سے وہ 50 لوگ آئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے، اور ادھر سے ابو سفیان کی بھاگی ہوئی فوج اسی درے سے اندر داخل ہوئی اور اسلام کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کر دیا. یعنی جو جنگ جیت چکے تھے ان لوگوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اس جگہ کو چھوڑ دیا، رسول کا حکم نہیں مانا، اور اس کے بعد ادھر سے ابو سفیان کی فوج نے حملہ کیا اور سب بھاگنا شروع ہوئے. ایسا حملہ تھا کہ بڑے بڑے جید بھاگ گئے. کوئی اس پہاڑی پہ بھاگا، کوئی اس پہاڑی پہ بھاگا، کوئی اس پہاڑی پہ بھاگا. اور ان سے بعد میں پوچھا گیا تم کیوں بھاگے؟ کہا کہ ہم تو بھاگنا نہیں چاہتے تھے، ہمارا گھوڑا ہم کو لے کے بھاگ گیا. مطلب اس کی صفائی بھی کتنی اچھی دی جا رہی ہے. ادھر مولا کائنات سے جب رسول نے پوچھا کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے آپ کیوں نہ بھاگے؟ کہا کہ یا نبی اللہ، یا اللہ کے رسول، کہیں میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا. یعنی حق یہ بول رہا ہے، امیر المومنین یہ بول رہے ہیں کہ جو جنگ سے بھاگا وہ سب کافر ہو چکے، وہ سب کافر ہو چکے. تو جھنڈا کون لے کے آیا تھا؟ لشکر ابو سفیان. اور اہل بیت کی طرف سے امیر حمزہ کیا لے کے آئے تھے؟ علم. تو علم کے مقابلے میں جھنڈا اس دور میں بھی تھا اور اس دور میں بھی ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے. بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈا ہے، علم تو کسی نے نہیں کہا. اور علم کو ام بھی کہا جاتا ہے اور علمدار کو امی بھی کہا جاتا ہے. علم کو ایک لفظ ہے ام، اور ہر قبیلے والوں کا ایک ام ہوا کرتا تھا. اس علم کو دیکھ کے، اس ام کو دیکھ کے پہچان لیا جاتا تھا فلاں قبیلہ آ رہا ہے. یہ علم کی پہچان تھی قبیلوں کی. تو جو جنگ میں بھی فوجیں آتی تھیں ان کا بھی ایک ام ہوتا تھا. ام کو دیکھ کے پہچان لیا جاتا ہے فلاں لشکر ہے، فلاں قبیلہ ہے. اور علم کو اٹھانے والے کو امی کہا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ جو امی رسول اللہ کے لیے استعمال ہوا تو امی کے معنی علمدار بھی ہیں. امی کے معنی علمدار بھی ہیں، علم اٹھانے والا. حضرت علی کی فضیلت یہی تو ہے، عالم بھی ہیں، کتاب بھی ہیں. کتاب بھی حضرت علی ہیں، کتاب کے عالم بھی وہ ہیں. علم بھی ہیں، علمدار بھی ہیں، عابد بھی ہیں، عبادت بھی ہیں. عابد ایسے کہ تیر کھینچ لے جائے پتہ نہ چلے، ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل. اور عبادت یہ ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. یعنی جیسے چاندی کی انگوٹھی انگوٹھی بھی ہے اور چاندی بھی ہے، یہ صفت مولا کائنات میں ہے. علم بھی ہیں، علمدار بھی ہیں. بھئی علم کیسے ہیں؟ علمدار تو سمجھ میں آئے، علم کیسے ہیں؟ کہا کہ نہیں دیکھا تم نے غدیر قم کے میدان میں رسول اللہ نے حضرت علی کو اٹھایا، اس وقت رسول امی تھے اور علی ام تھے. علمدار وہ ہیں اور یہ علم بنے ہوئے ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد والوں. اور یہ علمداری پھر اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد یہ علمداری کس کو ملی؟ حضرت جعفر طیار کو. اور جعفر طیار کو جنگ موطا میں شہادت ہو گئی. اس کے بعد یہ علمداری ملی حضرت علی علیہ السلام کو. 4 علمدار ہیں پھر حضرت علی علیہ. اور 3.5 سال حضرت علی نے علمداری کی اور علم خاموش ہو گیا. اب یہ علم کہاں آیا؟ کربلا تک پہنچا.
4 علمدار ہیں، حضرت امیر حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت علی، اور چوتھے علمدار ہیں حضرت عباس۔ چند گھنٹے کے لیے علمداری کی ہے، لیکن قیامت تک اگر کوئی چیز سے پوچھیے کہ علمدار کون، تو سب کہیں گے کہ حضرت عباس علمدار۔ اور یہ علمداری کا فرق کیا ہے بھائی؟ لشکر اسلام کے علمدار 3 تو حضرت عباس سے پہلے گزرے ہیں۔ اس کا فرق یہ ہے کہ امیر حمزہ نے جب علم اٹھایا تو مومن اور منافق سب علم کے سائے میں تھے۔ جعفر طیار نے جب علم اٹھایا تو مومن اور منافق سب ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اس علم کے نیچے، اور جب حضرت علی نے علم اٹھایا تب بھی مومن اور منافق سب ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن کربلا میں حضرت عباس نے ایسی علمداری کی کہ مومن کے علاوہ اس پرچم کے سائے میں کوئی نہیں رہا، سارے منافق دور ہو گئے۔ اس لیے آج تک کوئی منافق اس علم کے قریب نہیں آ سکتا، جو آئے گا وہ مومن ہی ہوگا۔ یہ چند گھنٹوں کی علمداری اتنی بلند تھی کہ کوئی نجس العین، کوئی کافر، کوئی منافق اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ وہی ہوگا کہ جس کو حب علی ہوگی، وہی ہوگا جس کو ولایت پہ عقیدہ ہوگا، وہی ہوگا جو رسالت پر صداقت رکھتا ہوگا، عقیدہ رکھتا ہوگا۔ اور ایسی علمداری، اللہ اکبر، وہ حضرت عباس علیہ السلام جن کے لیے امیر المومنین نے دعا کی تھی، پروردگار ایسا بیٹا عطا کر من مثلہ، جو بالکل میری مثال ہو، اور وہ ایسی ہی مثال حضرت عباس ہیں۔ اور کربلا میں دیکھیے وہاں پہ جو پرچم تھا خیبر میں، اس میں لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو رسول اللہ کی لکھی ہوئی کسی بات کو اگر کسی کو حق ہے اس کو ترمیم کرنے کا، اس کو چینج کرنے کا، تو پھر اسی کو حق ہے کہ جو رسالت کا وارث ہوگا، جو ولایت کا وارث ہوگا۔ تو یہیں تو حضرت عباس کو جب سوار کر رہے تھے امام حسین، تو جب علم دیا جا رہا تھا کہ بھیا علم کو ادھر لائیے، اور امام نے قلم لیا اور نصر من اللہ فتح قریب کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، یہ علم لے کے حضرت عباس کو بھیجا ہے، اور سوکھی ہوئی مشکیزہ ہے۔ آپ سمجھئے کہ سوکھی ہوئی مشکیزہ آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا، ذرا تصور کر لیجئے 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور وہ گرمی شدید کہ جس کے لیے میر انیس کہتے ہیں کہ وہ حبس کا عالم تھا کہ لو کی دعا مانگتے تھے لوگ، یعنی ایسی حبس تھی کہ لو کی دعا مانگی جاتی تھی۔ ایسے عالم میں اتنے شرمندہ تھے حضرت عباس جناب سکینہ سے کہ صبح عاشور سے ظہر کے وقت تک جناب سکینہ سے ملاقات نہیں، لیکن جب اپنے خیمے میں پہنچے تو حضرت عباس کی زوجہ جناب لبابہ کچھ پوٹلی میں سامان باندھ رہی ہیں۔ کہا کہ لبابہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اے والی و وارث میں نجف جانے کی تیاری کر رہی ہوں، نجف جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ کہا کہ ایسے عالم میں تم نجف کیا کرنے جا رہی ہو؟ کہا کہ میں جا کے امیر المومنین سے شکایت کروں گی کہ آپ کے بچے بہت پیاسے ہیں، پانی کی کوئی سبیل نہیں۔ کہا کہ تم امیر المومنین سے شکایت کرو گی؟ کہا کہ والی وارث آپ کو پتا ہے صبح سے 40 مرتبہ سکینہ خیمے میں آ چکی ہے، 40 مرتبہ سکینہ خیمے میں آ چکی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ چچی چچا سے کہیے کہ ان کی سکینہ بہت ان کی بچی بہت پیاسی ہے۔ اب کیسے میں بچی کو بہلاؤں؟ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس آئے اور امام حسین کے قدموں میں سر رکھ دیا، مولا اب مرنے کی اجازت دے دیجیے، اب عباس زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ امام نے کہا عباس تم تو اس لشکر کے علمدار ہو۔ کہا کہ آقا اب وہ لشکر کہاں بچا ہے جس کا میں علمداری کرتا ہوں؟ سکینہ اتنی پیاسی، ادھر بچوں کے لطش کی صدا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بچوں کو پانی کی سبیل کرو۔ اور وہ سوکھی ہوئی مشکیزہ جب جناب سکینہ، دیکھیے میں اس دن بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت عباس در خیمہ پہ آئے اور کہا اے میری لاڈلی سکینہ، بس جس لفظ کو سننے کے لیے جناب سکینہ تڑپ رہی تھی صبح سے، بس جیسے حضرت عباس کی آواز آئی بچی دوڑتی ہوئی آئی، چچا آپ نے بلایا؟ کہا کہ سکینہ بس وہ مشکیزہ لا کے مجھے دے دو اور میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ عزیزان محترم مشکیزہ دی، بس بچی کو حضرت عباس پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، کہا کہ چچا تھوڑا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ عزیزان محترم حضرت عباس بالا قد کے ہیں، 4 برس کی بچی کا کتنا بڑا سن ہوگا۔ حضرت عباس بیٹھے تو جو زمین پہ ہاتھ رکھے تھے وہ جناب سکینہ کے قدموں پہ رکھے گئے۔ بس یہ ہاتھ جو شہزادی نے دیکھے تو تڑپ گئی اور مشکیزہ کو پھینک دیا اور چچا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہیں چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے۔ کہا کہ مولا کا حکم ہو گیا ہے، میں پانی لے کے آتا ہوں، گھبرانا نہیں، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عباس رخصت ہوئے،
امام حسین نے کیسے رخصت کیا ہے اللہ جانے، کیونکہ پسر سعد نے کچھ جاسوس بھیجے تھے یہ سوچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ عباس کیوں نہیں بھیج رہے ہیں میدان میں امام، لیکن جا کے جاسوسوں نے خبر دی کہ اس لیے عباس کو رخصت نہیں کرتے ہیں کہ جب جب انہوں نے اجازت مانگی ہے حسین غش میں چلے جاتے ہیں، جب جب عباس اجازت مانگتے ہیں حسین غش میں چلے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، کتنا محبت ہوگی، کتنا جذبہ ہوگا، اور ادھر بھی جب رخصت کیے ہیں تو غش میں چلے گئے۔ جناب زینب نے آگے غش سے افاقہ کرایا ہے، حضرت عباس ہاتھ جوڑ کے مولا کیا اجازت دے دیجئے، کہا کہ بھیا عباس یا اخی انتا بنفسہ ہی، اے عباس دل چاہتا ہے تم پر اپنی جان قربان کر دوں، اور یہ کہہ کے بس رخصت ہوئے ہیں حضرت عباس۔ وہ نصر من اللہ فتح قریب کاٹ دیا گیا، اس کے نیچے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا گیا۔ حضرت عباس چلے ہیں اور جب دریا میں پہنچے تو مشکیزہ میں پانی بھرا اور ایک چلو میں پانی لیا اور یہ دکھایا کہ دیکھو جب چاہتے ہم تو یہ پانی اپنے قبضے میں کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد پھینک دیا۔ اور دیکھیے وفا حضرت عباس علیہ السلام کی سلام، ہماری جان قربان، کہا کہ پروردگار میرے ہاتھ پانی سے تر ہو گئے ہیں، میرا آقا بہت پیاسا ہے، بچے بہت پیاسے ہیں، اور زرا سے صاف کیے، پالنے والے ایک دعا قبول کر لے کہ جب میرا آقا سے سامنا ہو تو یہ ہاتھ میرے بدن پہ نہ ہو۔ یہ دعا ہے حضرت عباس علیہ السلام کی، اور لے کے مشکیزہ چلے ہیں۔ عزیزان محترم، مشکیزہ تو لے کے چلیں، تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف ہیں۔ ایسے عالم میں دیکھیے، یا تو حکیم لقمان تھے کہ جن سے اللہ نے پوچھا کہ آپ کو نبوت چاہیے ہم دیں، یا ایک حضرت عباس تھے۔ اے عباس مشیت تم پر ناز کرتی ہے، اے عباس تمہاری فداکاری کو قبول کرتی ہے، اے عباس جو مانگو اس وقت عطا کیا جائے گا، جو چاہے سے مانگ لو۔ آپ مجھے یقین سے بتائیے کہ کیا نہیں مانگا جا سکتا؟ مشیت کہہ رہی ہے کہ مجھ سے کچھ مانگو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بس یہ پانی خیمے تک چلا جائے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کہ یہ مرضی حسین پہ رکا ہوا ہے، یہ پانی مرضی حسین پہ رکا ہوا ہے، حسین کی مرضی ہوگی تو جائے گا، یہ حسین کی مرضی ہوگی تو جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کہ مشیت کہتی ہے عباس مشیت تم پر کو کچھ دینا چاہتی ہے، کچھ مرتبہ دینا چاہتی ہے۔ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کہ عباس آج سے تم کو باب الحوائج بنایا گیا ہے، تمہارے در پہ جو نہیں جائے گا اس کی حاجتیں ہم قبول نہیں کریں گے، ان کی قبول ہوں گی جو تمہارے در سے مانگے گا، تمہارے در کے حاجتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عباس نے سر جھکا لیا، جیسی اللہ کی مرضی ہے، بس یہ پانی ہے کہ خیمے میں پہنچ جائے۔ اسی اثنا میں ایک ظالم نے وار کیا کہ دائیں ہاتھ قلم ہو گیا، پھر بائیں ہاتھ قلم ہو گیا۔ وہ علم جو اسلام کا تھا، وہ بائیں ہاتھ میں علم لیے ہوئے مولا تھے، وہ علم جھکتا چلا گیا۔ ادھر حضرت علی اکبر نے امام سے کہا کہ بابا اب علم زمین کی طرف آ رہا ہے، بس جیسے امام نے سنا کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزیزان محترم، تیزی کے ساتھ چلے ہیں کہ مجھے لے کے چلو شیر کے پاس، لیکن وہاں گئے، حضرت عباس کو زانو پہ رکھا، کچھ گفتگو ہوئی، تمنا کی کہ مجھے بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس نے بھائی کہا اور ادھر روح جنت کو پرواز کر گئی۔ بس وہ خون میں ڈوبا ہوا ایک علم لے کے جو امام خیمے میں آئے ہیں، بھئی یہاں سے جو علم اسلام تھا وہ لائے، کیونکہ علم کے جو دو طریقے تھے۔ عزیزان محترم، ایک بات سمجھ لیجئے کہ جناب زینب نے 4 محرم کو جب خیام ہٹے ہیں تو امام حسین سے یہ کہا تھا کہ حسین یہ بتاؤ کہ میری چادر کی خیریت کب تک ہے، میری چادر کب تک بچی ہوئی ہے؟ تو امام نے ایک علم سجایا تھا اور جناب زینب کے خیمے میں نصب کر دیا تھا، زینب اس علم کو دیکھتی جانا، جب تک یہ علم رہے گا سمجھنا تیری چادر ہے، جب یہ علم نہ رہے گا سمجھنا چادر تیری کوئی خیر نہیں ہے۔ وہ ادھر سے وہ علم لے کے خیمے سے آئے، امام نہر سے علم لے کے آئے اور خیمے میں جناب زینب کے سامنے جو علم نصب تھا اس علم سے اس علم کو مس کیا اور اس کو وہاں سے ہٹایا اور خیمے میں جا کے رکھ دیا۔ بس جناب زینب نے یہ جو نظارہ دیکھا، اے بیبیوں آؤ ذرا میرے پاس آؤ، ارے جس عباس کی وجہ سے پردے کی ضمانت دی تھی وہ میرا شیر چلا گیا، خون میں ڈوبا علم آ گیا، واہ عباسا واہ عباسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما الہی بحق زہرا بابیہا و بالہا و۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول، پالنے والے جو بھی حضرات اس مجلس میں موجود ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرتے ہیں، پالنے والے جو بے روزگار ان کو روزگار کامل نعت فرما،
جو برسر روزگار ان کو روزگار میں ترقی نہ فرما، جو بیمار ہیں بحق کے بیمار ہے کربلا شفا یا فرما، پروردگار حضرت عباس کے علم کو بلند کر دے، پروردگار ہمارے سروں پہ ہمیشہ اس علم کا سایہ بنا رہے، پالنے والے ظلم کو نیست و نابود کر دے، حق کو بلند کر دے، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا سے بتاؤ میں جیوں کس کے سہارے، دریا کی طرف دیکھ کے دل غم سے پھکا جاتا ہے، پیاسا بھی ہوں بھائی، دل غم سے پھکا جاتا ہے، پیاسا بھی ہوں بھائی، دل غم سے پھکا جاتا ہے، پیاسا بھی ہوں بھائی، دل غم سے پکا جاتا ہے، پیاسا بھی ہوں بھائی، آرام سے تم سوتے ہو دریا کے کنارے، کی طرف دیکھ کے شبیر پکارے، پانی جو ملے آ کے زرا پر میری چھڑکو، پانی جو ملے آ کے زرا پر میری چھڑکو، رستا ہے لہو زخموں سے اڑتے ہیں شرارے، کی طرف دیکھ کے شبیر پکارے، اکبر کے کلیجے پہ سینہ جب سے لگی ہے، اکبر کے کلیجے پہ سینہ جب سے لگی ہے، اکبر کے کلیجے پہ سینہ جب سے لگی ہے، پڑھوائیے گا ادھر اکبر کے کلیجے پہ سینہ جب سے لگی ہے، اکبر کے کلیجے پہ سینہ جب سے لگی ہے، چین آیا نہیں دل کو میرے درد کے مارے، کی طرف دیکھ کے شبیر پکارے، غم کتنے اٹھائے ہیں بتاؤں تمہیں کیوں کر، 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 غربت میں مجھے چھوڑ کے اکبر بھی سدھارے، اب چند نفس اور ہوں
مہمان جہاں میں عباس چلے آؤ میں قربان تمہارے زینب کی اسیری کے تصور میں منور زینب کی اسیری کے تصور میں منور آنکھوں سے شہیدی کے بہے اشکوں کے دھارے ماں تڑپ کر اے میرے کڑیل جوان بیٹے ماں تڑپ کر اے میرے کڑیل جوان بیٹے نہ مرنے کے لیے جاؤ کہ مر جائے گی ماں بیٹے بتاؤ کس بوڑھے باپ کو تم چھوڑے جاتے ہو بتاؤ کس بوڑھے باپ کو تم چھوڑے جاتے ہو بتاؤ کس بوڑھے باپ کو تم چھوڑے جاتے ہو بتاؤ کس بوڑھے باپ کو تم چھوڑے جاتے ہو ضعیفی کے سہارے دل کی ٹھنڈک
ماں کی جا بیٹھے ماں تڑپ کر اے میرے ستارے تم اٹھا وارث کا سایہ جل چکے خیمے دارے تم اٹھا وارث کا سایہ جل چکے خیمے لیلوں نے میرے بازو میں باندھی ریسما بیٹھے اے میرے لپٹ کر لاش سے اکبر کی ماں یہ بین کرتی تھی لپٹ کر لاش سے اکبر کی ماں یہ بین کرتی تھی لپٹ کر لاش سے اکبر کی ماں یہ بین کرتی تھی لپٹ کر لاش سے اکبر کی ماں یہ بین کرتی تھی نہ اب جاؤ گے مر لے اپنے منہ سے کہہ دو ہاں بیٹھے نماز عصر پڑھنے آپ شہدی رن کو جاتے ہیں نماز عصر پڑھنے آپ شہدی رن کو جاتے ہیں سحر کی طرح سے اٹھ کر سنا دو پھر عذاب بیٹھے مدینے بھر میں تھا کوہرام یہ کہلا کے تھے نالے مدینے بھر میں تھا کوہرام یہ کہلا کے تھے نالے مدینے بھر میں تھا کوہرام یہ لیلا کے تھے نالے مدینے بھر میں کوہرام یہ لیلا کے تھے نالے میرے ہم شکل پیغمبر میرے یوسف نشاں بیٹھے ماں تڑپ کر اے میرے کسی دکھیا کی ناصر رات بھر آواز آتی تھی کسی دکھیا کی ناصر رات بھر آواز آتی تھی کسی دکھیا کی ناصر رات بھر آواز آتی تھی کسی دکھیا کی ناصر رات بھر آواز آتی تھی میرے کڑی الجواں بیٹے میرے کڑی الجواں بیٹے ماں تڑپ کر ہے میرے کڑی الجواں بیٹھے آہو واویلا کشتہ شد حسین
نہ بے کا پیا ملا اٹھو سکینہ کا بھیا سلام لائی ہوں اٹھو جگاتی ہوں تم کو بجھا لو پیاس اپنی اٹھو جگاتی ہوں تم کو بجھا لو پیاس اپنی تمہارے واسطے اشکوں کے جام لائی ہوں خدا کی راہ میں نے لٹا کے اپنی رضا خدا کی راہ میں نے لٹا کے اپنی رضا تمہارے واسطے عمر دوام لائی ہوں یہ بولی زینب بیکار پیام لائی ہوں قیام کیسے جلے کیا ہوئے ستم مجھ پر قیام کیسے چلے کیا ہوئے ستم مجھ پر میں آنسوؤں میں وہ منظر تمام لائی ہوں ردا چنی جلے خیمے اسیر شام ہوئے تمہارے پاس یہ غم کے کلام لائی ہوں نشان رسان کے نہیں ہیں یہ دیکھ لو بھیا کے نہیں ہے یہ دیکھ لو بھیا لکھا کے بازو پر فقر شام لائی ہوں
वो मुझसे पूछेंगे अहले वतन के लाई क्या, जवाब दूंगी शहीदों के नाम लाई हूँ। मज़ार शाह पे आंजुम कहा ये ज़ैनब ने, तुम्हारे शीयों का तुम पर सलाम लाई हूँ। Ali, 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 Ali